urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ اب آپ سنیں گے کتاب کا 7واں باب، عارفان حق، واعظ شیریں بیاں۔ یہ بلال بن سعد ہیں، تابعین میں سے ایک، اپنے وقت کے بہترین واعظ۔ امام اوزاعی کا ارشاد ہے، میں نے بلال بن سعد سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں دیکھا۔ بڑے ہی فصیح بلیغ، زبان کی شیرینی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مل کر سننے والوں کا دل موہ لیتی ہے، دل موم کر دینے والا سوز و گداز اور قلب کی گہرائیوں میں اتر جانے والی تاثیر اس پر مستزاد۔ بلال کا وعظ سننے کی خاطر ایک دنیا امڈی پڑتی ہے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا تم مرنا پسند کرتے ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں نہیں۔ سوال ہوتا ہے کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ کچھ اعمال اپنے نامہ زندگی میں لکھ لیں۔ سوچتے ہیں ہم بہت جلد عمل شروع کر دیں گے، لیکن پھر آج کل کرنے لگتے ہیں۔ نہ تو ہم مرنا چاہتے ہیں، نہ نیک عمل ہی کرتے ہیں۔ گویا ہماری یہ تو آرزو ہے اللہ اپنے عمل کو مؤخر کر دے، لیکن ہم خود دنیا سے دور ہونا نہیں چاہتے۔ رحمان کے بندو، جب بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اسے اور اس کے دعوے کو چھوڑ نہیں دیتا۔ وہ اس کے عمل کو پرکھتا ہے۔ اگر اس کا دعویٰ درست اور عمل اہل ایمان کا سا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے عمل میں ورع و تقوی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے عمل کا دامن ورع و تقوی سے معمور ملتا ہے تو پھر اس کی نیت کا جائزہ لیتا ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ ایک اور بات سنیے، 4 باتیں ایسی ہیں جن سے خدائے رحمان نے تمہاری خطاؤں اور اپنی جان پر ستم رانیوں کے باوجود تمہیں بہرہ ور کر رکھا ہے۔ ایک، اس کا رزق جو تمہارے گرد و پیش گھوم رہا ہے۔ دوسری، اس کی رحمت جس نے تمہیں اپنے دامن میں لے رکھا ہے۔ تیسرا، اس کا پردہ جس نے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ چوتھا، اس کا عتاب جس سے اس نے تمہیں بچا رکھا ہے۔ پھر ان ساری باتوں کے باوجود تم اپنے اللہ کے مقابلے میں بڑے ہی جری ہو، بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہو، لیکن جب اللہ بات کرے گا تو تمہارے لب پر مہر سکوت لگ جائے گی۔ پھر تمہارے اعمال سے ایسا دھواں نکلے گا جس سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس روز سے ڈرو جب تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور واعظ ارشاد ہو رہا ہے، رحمان کے بندو، ایک بندہ ہے، اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں وہ ان میں سے ایک فرض ادا کرتا ہے اور باقی سب ضائع کر دیتا ہے، مگر شیطان ہے کہ اسے ہمیشہ آرزوؤں میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس ایک عمل کو اس کے سامنے بہت بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس میں بھی فطور آ جاتا ہے۔ لہذا عمل کرنے سے پہلے دیکھو اس سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو، اور اگر مقصود غیر اللہ کی رضا ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بے سود مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ اللہ تعالی عمل خالص کے سوا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اس کا ارشاد ہے، پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کی جانب چڑھتا اور بلند ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 10۔ بندگان خدا، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں نہ تو اس کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہونا چاہیے، نہ اس کی رحمت سے مایوس۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ اللہ نے تمہیں
گرا وہاں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اپنی جانیں مشقت میں نہ ڈالو، کیا تم ثواب دنیا کی خاطر عمل کرتے ہو؟ جو شخص ایسا کرتا ہے بخدا وہ بڑی ہی فرومایہ بات پر رضامند ہوا ہے۔ بلال کے بعض اقوال تو زباں زدے عام ہو چکے ہیں۔ قیامت کے روز آگ سے کہا جائے گا، اے آگ جلا ڈال، اے آگ پکا دے، اے آگ کھا جا، مگر قتل نہ کر۔ بظاہر اللہ کا ولی اور بباطن اس کا دشمن نہ بن۔ اگر کسی شخص کو نماز ظلم و ستم سے نہیں روکتی تو ایسی نماز اللہ تعالی کی ناراضی کا باعث ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم دنیا میں اپنا دل نہ لگائیں، لیکن ہم ہیں کہ دنیا میں کھوئے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا یہی ایک گناہ کافی نہیں ہے؟ اے ملک بقائے دوام کے ساکنوں، تمہیں مٹ جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری تخلیق زندگی جاویدہ کے لیے ہوئی ہے۔ تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہو۔ تم صلب سے رحم مادر میں منتقل ہوئے اور رحم مادر سے دنیا میں، دنیا سے قبروں میں منتقل ہو جاؤ گے اور قبروں سے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر جنت یا جہنم کی زندگی جاویدہ سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ یہ خیال نہ کر کہ تو نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تجھ سے کس کی نافرمانی سرزد ہوئی ہے۔ چند اقوال مزید۔ ایک زمانہ تھا لوگ صوم و صلات، زکوٰۃ و خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دوسرے اعمال صالح کو دوست رکھتے تھے۔ آج یہ وقت ہے کہ وہ رائے کو پسند کرتے ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا: شرک، کفر اور رائے۔ عرض کیا گیا رائے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا اور اپنی رائے پر عمل کرنا۔ بلال رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: میں دلوں کی کجی سے، گناہوں کی بھرمار سے، بے اثر اعمال سے اور گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ ایک بار اہل دمشق سے کہا، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الاخوہ، اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس قوم کے ایمان کا کیا حال ہے جو آپس میں بغض و عناد رکھتی ہے؟ بلال کہتے ہیں میرے والد سعد رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو مجھ سے کہا، بیٹے اپنے بال بچوں کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تو انہیں کفر، عمل کی گمراہی اور بنی آدم کی احتیاج سے بچانا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ انوکھا تاجر۔ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ رب کا بلاوا آ گیا اور آنن فانن شہر میں اور پھر بلاد و امصار میں خبر پھیل گئی کہ حماد بن سلمہ انتقال کر گئے ہیں۔ جس نے بھی سنا ان کی موت پر رشک کیا۔ اس سے بڑھ کر خیر و سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے اس سے جا ملے۔ لیکن حماد کی موت ہی نہیں، زندگی بھی قابل رشک تھی۔ موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے حماد بن سلمہ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تو سچ کہوں گا۔ بس وہ اپنے آپ میں گم رہتے، کبھی قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آتے، کبھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرماتے سنے جاتے، کبھی تسبیح و تمہید کے ترانے ان کی زبان پر ہوتے اور کبھی اپنے آقا و مولا کے حضور سجدہ ریز دکھائی دیتے۔ انہوں نے اپنے شب و روز بس اسی طرح مختلف کاموں میں تقسیم کر رکھے تھے۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، مگر جیفے دنیا کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ لگانے والے آج کے تاجر ان کے انداز تجارت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
شاید وہ سوچیں کہ حماد کسب حرام کے اجتناب میں حد سے زیادہ اہتمام برتتے ہوں گے۔ یہ تو انسان کا ادنا درجے کا اخلاق ہے کہ وہ حرام کمائی سے اجتناب کرے اور اپنے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ نہ ڈالے جو کسی پر ظلم کر کے یا دھوکے فریب سے حاصل کیا گیا ہو۔ حماد کی خصوصیت یہ تھی کہ کسب حلال کا اہتمام کرتے تھے اور تجارت کا مقصد یہ نہ تھا کہ درہم و دینار اور سیم و زر کے ذخائر جمع کریں، بلکہ اس سے محض قوت لا یموت فراہم کرتے۔ صرف اتنا کماتے جتنا اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے اور دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے کافی ہوتا۔ حماد دوپٹوں کی تجارت کرتے تھے، بازار میں آتے، دکان کھولتے، 3-4 دوپٹے بک جاتے تو بند کر دیتے۔ گویا جب اتنا کما لیتے کہ ایک دن گزر جاتا تو دکان پر نہ بیٹھتے اور اس تجارت میں مصروف ہو جاتے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح کیا ہے۔ سورہ صف: اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم جانو تو اس میں تمہاری خیر و فلاح ہے، اس کے صلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس تجارت میں محویت کا جو عالم تھا اس کے بارے میں عفان بن مسلم کہتے ہیں، میں نے حماد بن سلمہ سے کہیں بڑھ کر عبادت گزار لوگ دیکھے ہیں، لیکن بھلائی کے کاموں میں پابندی، قرأت قرآن اور خالصتاً اللہ کی خاطر عمل میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے، اگر حماد بن سلمہ سے کہا جاتا کہ موت کل تمہیں آ لینے والی ہے تو انہیں اپنے اعمال میں رتی بھر اضافے کے لیے بھی فکر و تامل کی ضرورت نہ ہوتی۔ اپنے اللہ کی رحمت اور کرم نوازی پر اتنا توکل تھا کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ سفیان کہنے لگے، اے ابو سلمہ، تمہارا کیا خیال ہے، اللہ مجھ ایسے شخص کو بھی بخش دے گا؟ حماد بولے، اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے محاسبے اور اپنے ماں باپ کے محاسبے میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لوں تو میں اللہ کے محاسبے کو اپنے والدین کے محاسبے پر ترجیح دوں گا، اس لیے کہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ اسحاق بن عیسیٰ حماد کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جس نے حدیث کی طلب غیر اللہ کے لیے کی، اس نے گویا اللہ کے ساتھ مکر و فریب کیا۔ اس مختصر سے قول میں حکم و بصائر کا ایک دریا بند کر دیا گیا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، علم کی عظمت و جلالت اس میں ہے کہ اللہ کے لیے حاصل کیا جائے اور اس سے اللہ کی مخلوق ہدایت یاب اور متمتع ہو۔ ایسا علم انسان کے قلب و ذہن کو منور کر دے گا، اس کے کردار و سیرت کو خیر و فلاح سے بہرہور کرے گا۔ اس کے برعکس جو علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا وہ معاشرے میں اصلاح کے بجائے شر اور فساد پھیلانے کا موجب ہوتا ہے۔ حماد نے تابعین اور بڑے بڑے محدثین کی وساطت سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصی بڑی تعداد روایت کی ہے، اور اکثر احادیث زندگی کے عملی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ حماد کی زندگی کا ایک خوبصورت رخ تھا۔ دوسرا رخ اس سے بھی حسین تر تھا، ان کا رہن سہن بالکل سادہ تھا،
گھر میں صرف ایک چٹائی تھی جو بیٹھنے کے کام آتی تھی۔ چمڑے کا ایک بڑا توبڑا تھا جسے ان کی علمی زنبیل کہنا چاہیے۔ احادیث کا جو عظیم ذخیرہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا، اس کا کچھ حصہ اوراق کی صورت میں اس توبڑے میں بند تھا۔ ایک وضو کا برتن تھا۔ یہ تھی ان کی کل دنیاوی کائنات۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری طرح کاربند تھے کہ انسان کو دنیا میں ایک راہ چلتے مسافر کی طرح رہنا چاہیے، اور راہ چلتا مسافر نہ تو کہیں دل لگا کر بیٹھتا ہے اور نہ دنیاوی ساز و سامان کے انبار جمع کرتا ہے، بلکہ ہلکا پھلکا رہتا ہے کہ دوران سفر میں کسی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جب آوازہ آئے تو بے درنگ سفر حیات کے دوسرے مرحلے میں گامزن ہو جائے۔ درویشی کا یہ عالم اور خودداری اور حق پرستی کا یہ حال کہ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ لونڈی سے کہا، بیٹی جا کر دیکھو کون ہے۔ لونڈی نے آ کر بتایا، بصرہ کے امیر محمد بن سلیمان کا قاصد کوئی پیغام لایا ہے۔ فرمایا، جاؤ اسے اندر لے آؤ، مگر اس کے ساتھ اور کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ قاصد حاضر ہوا اور بڑے ادب و احترام سے امیر کا خط پیش کیا۔ اس نے لکھا تھا، ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ کی رہنمائی چاہیے، ذرا قصر عمارت تک تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ حماد کے چہرے پر ناگوار سی پرچھائی ابھری۔ لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اس خط کی پشت پر لکھ دو، میں نے ایسے علماء کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے جو کسی کے پاس جایا نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، آئیے اور دریافت کر لیجئے۔ آنا ہو تو تنہا آئیے، خدم و حشم جلو میں لے کر نہیں۔ بصورت دیگر میں نہ تو آپ کے ساتھ خیر خواہی کر سکوں گا نہ اپنے ساتھ۔ قاصد جواب لے کر رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ لونڈی نے اطلاع دی، امیر بصرہ محمد بن سلیمان تشریف لائے ہیں۔ فرمایا، کہہ دو تنہا آئیں۔ امیر نے حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ وہ قدرے گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، آواز میں ارتعاش اور چہرے پر خوف کے آثار۔ تھوڑی دیر چپ کھڑا رہا، جیسے اپنے ٹوٹتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کا منتظر ہو۔ پھر بولا، شیخ، جب کبھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مجھ پر خوف و دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی عالم دین اپنے علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے، اور جب وہ اپنے علم سے دنیا کے خزانوں کا خواہاں ہوتا ہے تو وہ خود ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ محمد بن سلیمان نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حماد نے جواب دیا۔ امیر نے 40,000 درہم پیش کیے۔ حماد نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور فرمایا، انہیں لے جاؤ اور جن لوگوں پر ظلم کر کے حاصل کیے ہیں انہیں واپس کر دو۔ بخدا یہ روپیہ مجھے وراثت میں ملا ہے، امیر نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دینا چاہتے ہو تو مستحقین میں تقسیم کر دو۔ حماد کا جواب دو ٹوک تھا۔ امیر کچھ دیر چپ چاپ کھڑا رہا اور پھر رخصت ہو گیا۔ زہد و ورع کا پیکر۔ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کے علم و فضل اور زہد و تقوی کی پورے عراق میں دھوم ہے۔ اپنے عہد کے بڑے بڑے ائمہ و فضلاء ان کی علمی عظمتوں کے معترف ہیں۔ امام سفیان ثوری انہیں عقلی میں علم حدیث کا امیر المومنین کہتے ہیں۔ درس و تدریس
اور کتاب و سنت کی اشاعت ان کی زندگی کا اول و آخر مقصد ہے۔ ایک دنیا ان سے فیض پانے امڈی چلی آتی ہے۔ خلیفہ وقت بھی ان کا عقیدت مند ہے، لیکن ان کا دل بے نیاز ہر دو جہاں سے غنی ہے۔ ہدیے اور عطیات آتے ہیں مگر انہیں کبھی اپنے کام میں نہیں لاتے، فوراً محتاجوں اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں اور خود نہایت اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بار خلیفہ مہدی نے ان کی خدمت میں 3000 درہم بھیجے۔ انہوں نے پوری رقم اہل احتیاج میں بانٹ دی۔ کسی غریب کو دیکھتے تو ان کا دل بھر آتا اور جو کچھ پاس ہو دے ڈالتے۔ ایک مرتبہ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے، راستے میں مشہور محدث سلیمان بن مغیرہ ملے اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، او اللہ، میرے پاس یہی ایک گدھا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ فرما کر نیچے اترے اور گدھا سلیمان کے حوالے کر دیا۔ ایک بار کسی پڑوسی نے ان سے کچھ مانگا، فرمایا تم نے ایسے وقت سوال کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اچھا یہ سواری کا گدھا لے لو۔ اس نے گدھا لینے سے انکار کیا۔ امام نے اصرار کیا تو اس نے لے لیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ امام کے بعض احباب کی نظر گدھے پر پڑی تو پہچان گئے کہ امام کی سواری کا گدھا ہے۔ وہ ان کی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے اس شخص سے 5 درہم میں گدھا خرید لیا اور پھر امام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ امام شعبہ اس وصف میں بالکل انصار کا نمونہ تھے، جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کا حال یہ ہے کہ خود تنگ دستی میں مبتلا ہونے کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں۔ امام کو آخرت کا خوف ہر وقت دامنگیر رہتا ہے۔ حدیث کی روایت میں بڑے محتاط ہیں، مگر اس احتیاط کے باوجود ہر وقت ڈرتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو خدا کے حضور پکڑا جاؤں گا۔ اکثر فرماتے ہیں کاش میں معمولی فرد ہوتا، مجھے حدیث کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔ جب کوئی حدیث ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ خوف محض حدیث کے راوی ہونے کی حیثیت ہی سے ان پر طاری نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال بھی پریشان رکھتا ہے کہ جو احادیث لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان پر خود کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک قول اور فعل کا یہ تضاد بہت بڑی بات ہے۔